السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جمعیت و جماعت کے عمراء و نظماء، مسجد بلال کے ذمہ داران، ہماری سب میں بیٹھے ہوئے معزز علماء، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں جس کی پہلی نشست کا آخری مقرر یا آخری بیان کرنے والا، جس کا نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں، محمد معروف، بارہا اس سے پہلے کئی بار اس محلے میں آنے کا اتفاق ہوا، آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وقت کو ضائع کیے بغیر علم، تحصیل علم، علماء کی فضیلت و اہمیت اور اس قسم کے دیگر مشمولات و عنوانات پر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد نزول کے اعتبار سے نازل ہونے والی
سب سے پہلی 5 آیات کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ علم کی فضیلت کے بیان میں ان آیات کے علاوہ قرآن میں اور بھی کچھ نازل نہیں ہوا ہوتا تو یہی آیتیں علم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی تھی، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت، جسے دور جاہلیت کہا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جہالت کی زندگی لوگ گزار رہے تھے، اور ایسی جہالت تھی کہ ساری برائیاں وہاں پائی جاتی تھی، لوگ اسے ہنر سمجھ کے کیا کرتے تھے، اسے غلط بھی نہیں سمجھتے تھے۔ چوری ہو، چماری ہو، رہزنی ہو، ڈکیتی ہو، زناکاری ہو، بدکاری ہو، رشوت ستانی ہو، سود خوری ہو، کوئی ایسی خرابی نہیں ہے آج کے دور میں جو اس زمانے میں پائی نہ جاتی ہے۔ مکہ شہر اس وقت میں بڑا ایڈوانس شہر تھا، جو آج برائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری برائیاں اس زمانے میں وہاں ہو رہی تھی۔ ان تمام تر خرابیوں کے ازالہ کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شرک مت کرو، یہ نہیں کہا چوری مت کرو، یہ نہیں کہا زناکاری مت کرو، یہ نہیں کہا کہ سود خوری کا بازار گرم مت رکھو، یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو، یہ بھی نہیں کہا کہ روزہ رکھو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو، یہ بھی نہیں کہا حج کرو اور دیگر صدقات و خیرات کرو۔ اب اندازہ لگا لیے، کائنات کی تقدیر کو سنوارنا ہو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے صحیح رہنمائی کرنا، شرکیات سے منع کرنا ہو یا بدعت و خرافات سے روکنا ہو، بد اخلاقیوں سے منع کرنا ہو یا اچھی چیزوں کا حکم دینا، یہ ساری باتیں بعد میں آ رہی ہیں۔ شروع میں ایک چیز کا حکم دیا گیا، اور افسوس یہ ہے کہ جتنا اہتمام کے ساتھ اس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، اتنا ہی اہتمام کے ساتھ ملت اسلامیہ کی جانب سے اس سے بے رغبتی برتی جاتی اور اس سے بے توجہی کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب، جسے ہم نے اپنی جاگیرداری سمجھ لی، اس کا نام قرآن ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے۔ اللہ کی آخری کتاب جس کا پہلا لفظ ہے اقرا، مانا کیا ہوگا؟ پڑھیے۔ ایسے انسان کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس نے ابھی تک لکھنے پڑھنے کا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کسی مکتب و مدرسہ کا منہ نہیں دیکھا۔ عام طور سے مکہ میں اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی تھے جن کو لکھنے پڑھنے سے کوئی شوق نہیں تھا، اس کا شوق بھی نہیں تھا، اس سے لگاؤ بھی نہیں تھا، اس سے تعلق بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے ان کو امی کہا گیا، ان پڑھ، جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ انہی امیوں میں، انہی ان پڑھوں میں ایک کو پڑھنے کا حکم دیا تو کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس آیت سے متعلق یاد رکھیے، غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی بندگی خاص انداز سے کرتے تھے، جس کی تفصیل میرے علم کے مطابق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، البتہ وہ لو لگاتے تھے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چاہت کو دیکھ کر آپ کو صحیح راستہ دکھا دیا، اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے پہلی بار میں سورۃ العلق کی 5 آیت کریمہ آپ کو پڑھایا، کہا اقرا پڑھیے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے آ کر کہا پڑھیے، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے اپنے سینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹایا اور زور سے دبا دی، ہڈیاں مرمرا گئی، قوت ہمت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، کما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور دبوچا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہاں پڑھیے، پھر انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، 3 بار ایسا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیات کے نزول کے بعد محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 5 آیتیں۔ ترجمہ پہ غور کیجئے، جہاں ہر طرح کی برائیاں تھی، ان برائیوں میں سے ہر ایک برائی کا نام لے لے کر کے اس سے روکنے کا حکم دیا جانا تھا، لیکن کیا کہا؟ پڑھیے۔ بولے اس کا کیا تعلق اس سے ہے؟ 360 معبودان باطل کے پجاری اس علاقے میں موجود ہیں، توحید کا مرکز بیت اللہ الحرام، جس کے ارد گرد 360 بتوں کو نصب کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس قوم کی اصلاح کے لیے آپ سے کہا گیا پڑھیے۔ کیوں کہا؟ اب اس حقیقت کو سمجھیے، اگر آپ بھی اپنے علاقے کے خرافات کو مٹانا چاہتے ہیں، بدعات سے اپنے سماج کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، شرکیات سے پورے طور سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اولین ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے، آپ بھی پہلے پڑھیے، بغیر پڑھے دعوت و تبلیغ مت کیجیے۔ نہیں پڑھیے گا آپ کو کچھ بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ پڑھیے پہلے۔ کیا پڑھیے؟ جس چیز کی تبلیغ کرنی ہے اس سے متعلق معلومات فراہم کیجیے، اور جب معلومات آپ کے پاس ہو تبھی اس چیز کو بیان کیجیے۔ معلوم نہیں ہے، زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر زبان کھولنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ علم کی فضیلت میں چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم، عام طور سے لوگ ان آیات کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، علم کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں جس تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اس میں شامل ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ اور اللہ کے خالق ہونے کے اقرار کے ساتھ پڑھیے۔ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ وہ تعلیم جو انسان کو خالق سے دور کر دے، وہ تعلیم جو انسان کو اپنے مالک سے دور کر دے، جو تعلیم انسان کو اللہ کے رب ماننے سے دور کر دے، وہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے ساتھ میں اللہ کی صفت رب بیان کے، رب پرورش کرنے والا، پرداخت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، وہ رب العالمین۔
کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی نگاہ میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگہبانی کر رہا ہے. کہا ایک طرف تو خالق کی خالقیت کا اقرار کیجئے، دوسری جانب اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کا بھی اقرار کیجئے. اور اس کے بعد پڑھیے خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پوری ڈاکٹری کا علم اس میں لا کر رکھ دیا. انسان پیدا کیسے ہوا اس کا خلاصہ اسی میں رکھا ہے. اور اس کے بعد پڑھیے اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. اللہ تو کرم کرنے والا ہی ہے، لیکن ساتھ میں کیا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. رب اکبر کا کرم ہے اور کرم اکرم ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے لکھایا، قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا. ایک بات زبان سے کہی جاتی ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، ایک بات لکھ کے سمجھائی پڑھائی جاتی ہے وہ چیزیں دل و دماغ میں نقش کر جاتی ہے. کیا کہا؟ پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے آپ کو علم سکھایا ہے. کیا سکھلایا؟ معلم یعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھایا. ان 5 آیات میں علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور پڑھنے کا ایک طریقہ سکھلایا. جب بھی پڑھیے تو رب کا نام لیجئے، رب اکرم کا کرم سمجھیے، اور بطور خاص قلم کے ذریعے جو سکھایا گیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیجئے کہ باتیں ہوا میں اڑ جانے والی نہیں ہے بلکہ وہ لکھی لکھائی ہے. پوری دنیا کے انسان اس پہ تباہ آزمائی کرے، غور و فکر کرے، اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے پوری کھلی چھوٹ ہے. دوسری یاد آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اسے یاد کر لیے پھر بات آگے بڑھتی ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه. اے نبی جلد بازی کرتے ہوئے بھول کے ڈر سے اپنی زبان کو جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حرکت مت دیجیے. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے یہ قرآن شاید آپ کی ذہن سے نکل جائے، آپ اسے یاد نہ کر سکے، بھول جائیں، تو اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اس قرآن کو اللہ پڑھا بھی دے گا، اس قرآن کو اللہ جمع بھی کرا دے گا، اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر بھی بتا دے گا. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس قرآن کے ساتھ جلد بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. ان علینا جمع و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرا دینا، پڑھا دینا ہمارا کام. فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اس قرآن کو پڑھیے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرا دینا، تفسیر کرا دینا، معنی مطلب سمجھا دینا، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ بات کیوں کہی گئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور سے دیکھا جاتا جب استاد پڑھاتے ہیں تو بچے بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی زبان حرکت میں رہتی ہے، ان کے بھی ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ بھول نہ جائے. اللہ نے منع کیا. کیوں منع کیا؟ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. غور کیجیے گا، جب قرآن پڑھا جائے تب آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو دوسری بات کیا کریں گے آپ؟
جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. قرآن پڑھ لیا جائے گا تب آپ پڑھیے. کیوں کہا؟ تاکہ آئندہ کبھی قرآن کے بہانے کچھ اور انسان نہ شروع کر دے. ہوتا ہے نا، ادھر پڑھا جا رہا ہے، ادھر سکھایا جا رہا ہے، ادھر بتایا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، آدمی کچھ اور بھی بڑبڑا رہا ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. اصول بتلایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہیے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا دو. فاستمعوا له وانصتوا، صرف کان لگانے پہ اکتفا نہیں ہے، خاموش بھی رہو. کان پورے دور سے لگا، زبان بھی روک کے رکھو، تب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا. کیوں کہا کہ اگر آپ اس طرح سے قرآن کو سنیں گے تب قرآن تمہارے کچھ پلے پڑے گا اور تمہارے دل و دماغ میں دل نشیں ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا. یہ بڑے بات اور یاد کر لیجئے. سورہ قاف میں اللہ نے بیان فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. تین چیزوں کا تذکرہ ہے. قرآنی آیات سے، بیان کردہ واقعات سے عبرت و نصیحت کون حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے پاس دل ہے، جو اپنے کان کو لگاتا ہے اور جو حاضر دماغ رہتا ہے. آدمی تقریر سنتا ہے، جلسوں میں شرکت کرتا ہے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتا بھی ہے، لیکن کہیں کسی کا دل رہتا، کہیں کسی کا دماغ رہتا، کہیں کسی کا کان رہتا ہے. بات مجھے کیا بیان رہا؟ اللہ اس کے رسول کی بات بیان ہوئی. مسجد میں اللہ اس کے رسول کی تو بات بیان ہی ہوگی. کیا بیان ہوا؟ چونکہ ہم اس انداز سے نہ سنتے ہیں اور نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ اس کے رسول کے فرمان کا ہمارے پر کچھ اثر نہیں ہوتا. کیا کہا اس آیت میں؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقى السمع وهو شہید. یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، نصیحت کا سامان ہے. لمن کان له قلب، جس کے پاس دل ہے، اول قسم، یہ اس کے لیے جو کان لگا دیتا ہے، وہ شہید، وہ حاضر بھی رہتا ہے. اب یہ تینوں کام تو کر ہی رہے. بے کون ایسا انسان جس کے پاس دل نہیں ہو، زندہ ہو؟ دل دھڑکتا تبھی تو زندگی ہے. حرکت قلب مند انسان کا اجرا کل، تو دل تو آپ کے پاس ہے. بظاہر دیکھتے کہ کان لگا کے سن رہے ہیں، بیٹھے تو سن ہی تو رہے ہیں اور آپ یہاں موجود بھی ہیں. پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، جس کے پاس سننے والا کان موجود ہے، جس کے پاس حاضر دماغی ہے، بیٹھا یہاں ہے کہ اور کشت نہیں کر رہا ہے، کسی اور کی بات اپنے کانوں سے نہیں ٹکراتا ہے، کہیں دل اور لگا کے بیٹھا ہوا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان بیٹھتا ہے، دل کہیں ہوتا، دماغ کہیں ہوتا، نگاہ کہیں ہوتی، کان کہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں پڑتا. اگر آپ فیضیابی چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو دل و دماغ کے ساتھ آپ حاضر رہیے. دل بھی لگائے رکھیے، دماغ بھی لگائے رکھیے، کان بھی لگائے رکھیے. یہاں رہ کے غیر حاضر مت ہوئیے. ہوتا ہے نا، آدمی نماز پڑھتا ہے، دنیا بھر کا سارا خیال چلا آتا ہے. بظاہر تو نماز میں آپ ہیں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کہاں کھو رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، دل میں کسی قسم کا خیال آ رہا ہے، کان تو ادھر لگایا ہے، کچھ اور بھی سن رہے ہوتے، کہ اس کا خیال رکھنا.
اگر قرآنی آیات سے یا بیان کردہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دل بھی صحیح رکھو، کان بھی صحیح رکھو، دماغ بھی صحیح رکھو۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ جو کچھ بیانات آپ کے سامنے آ رہا ہے اور ابھی آئے گا، اس سے متعلق آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کو سنیں گے، سنت رسول اللہ کی سماعت کریں گے، ہم حاضر دماغ بھی رہیں گے، حاضر دل بھی رکھیں گے اور کان بھی لگائیں گے، ایسا کان لگائیں گے کہ ہم ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو سمجھنا ہوگا اس طرح سمجھیے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کان علی رؤوسہم الطیور، اس طرح بیٹھتے تھے گویا ان صحابہ کے سروں پر چڑیا اور پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہلیے گا، بات کیجیے گا تو آپ کے سر پہ چڑیا بیٹھ سکتی ہے؟ جہاں حرکت کیجیے گا بھاگ جائے گا، کچھ بات کیجیے گا آواز سنے گا، وہ پرندہ آواز سنے گا بھاگ جائے گا۔ اس طرح خاموش بیٹھا جاتا تھا گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور خاموشی سے حرکت حص و حرکت بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی بات بھی نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے، اسے نوٹ کرتے تھے، بعض صحابہ لکھتے تھے، بعض صحابہ یاد کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں احادیث رسول آپ کے پاس موجود ہیں، وہ اس طرح کھیل کود کے ساتھ سننے سنانے پر نہیں ہے، وہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سماعت کے لیے ہم کم گوش ہو کر مستقل پورے جسم کو کان بنا کر وہاں بیٹھتے تھے کہ جو کہیں گے اسے سنیں گے اور یاد رکھیں گے۔ یہ وجہ ہے لمبی لمبی حدیثیں صحابہ کرام نے اس کے بعد سنا دی۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ بیٹھتے تھے اسی نیت سے کہ ہم کو آپ کے ہر بولی کو، آپ کے ہر قول کو، آپ کی ہر بات کو یاد بھی رکھنا ہے۔ آپ نے کون سی بات کب کہی، کیسے کہی، کس طرح کہی، کس انداز میں کہی، اس کے سچویشن حالات کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ رکھا صحابہ کرام۔ اب دیکھیں گے بس صحابی کہتے ہیں یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی تو آپ ہنس رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بیان کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ یہ سب حالات اور کیفیات کو ذہن میں رکھا صحابہ نے اور اسے ہم تک پہنچایا ہے محدثین اعظام نے، اس سلسلے میں محنت و مجاہدہ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سننا سنانا کیسے ہوتا ہے؟ علم ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم کس سے علم سیکھیں گے اور کس طرح سیکھیں گے۔ ایک حدیث سن لیجیے پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے، صحابہ کرام کے درمیان آپ کا خطاب چل رہا تھا، تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ 3 آدمی آئے، دیکھا مسجد میں لوگ بھرے ہوئے ہیں، دروازہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد 2 آدمی تو مجلس میں آ گئے، ایک آگے بڑھ کے دیکھا جہاں جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے، ایک دوسرا مجلس کے بالکل کنارے میں بیٹھ کے، ان کو شرم آئی وہیں بیٹھ کے کہاں جائیں گے، اور تیسرا دیکھا سب بھرے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ بخاری کتاب العلم میں اس کو مشاہدہ مولانا کر دیجیے گا، مطالعہ کر لیجیے گا بخاری شریف میں۔ تینوں سے متعلق آپ نے بیان فرمایا، سنو جب تقریر ختم ہو گئی تینوں سے متعلق 3 صاحب مسجد آ رہے تھے، وہاں پہ آئے اور اس کے بعد 2 تو اندر چلے آئے، اس میں سے ایک نے اللہ کی پناہ چاہی تو اللہ نے پناہ دے دیا، یعنی وہ مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، جگہ پایا وہاں بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ پا لیا۔ دوسرے انسان کو شرم آئی، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کیا، وہی کنارے بیٹھ گیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، شرماتی میں صحیح، مجلس میں بیٹھا تو صحیح۔ اور تیسرے کے بارے میں فرمایا، وہ تیسرا جب پلٹ گیا، رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ کیا مطلب ہے؟ علماء سے پوچھ لیجیے گا کہ دین کی مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو شرمانا بھی نہیں چاہیے، کہیں جگہ ملے بڑھ کے جگہ لے لیجیے۔
شرمائیں گے، پیچھے ہی بیٹھ جائیں گے۔ اگر بیٹھ گئے ہیں تو آداب مجلس کا خیال کریں گے، تو مجلس میں بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اور اس کی مغفرتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ بلکہ اگر کوئی انسان بیٹھتا بھی نہیں ہے، وہ صرف دیکھتا رہتا، تب بھی کہا ان هؤلاء القوم لا يشقى جلوسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، چلو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا، اور جو چلا جائے گا چلا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ دینی مجلسوں میں شرکت کے لیے آپ کو پلان بنانا بھی چاہیے۔ جگہ نہ ملے تو قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسح اللہ، جب کہا جائے کہ مجلس میں جگہ پیدا کرو تو جگہ پیدا کر لو، سڑ کے بیٹھ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے انسان کو جگہ مل جائے۔ چونکہ صرف اس لیے کہا کہ دین کی مجلسوں میں شرکت کرنا صرف آپ کا کام نہیں ہے، ہر ایک کو یہ دعوت دی جائے۔ ہم یہ ہاتھ پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں، دوسرے کو جگہ نہ ملے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بیٹھیے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے، بیچ میں کسی قسم کی بات چیت نہ کیجیے۔ اگر کوئی بات اچھی لگے ادھر ادھر دیکھ کے مسکرائیے مت، کوئی خلاف بات پڑ جائے اشارہ بازی مت کیجیے کہ ہمارے خلاف یا اس کے خلاف بول دیا گیا، یہ اصول کے خلاف ہے اور منہج شریعت کے خلاف۔ اس لیے بیٹھنا ہے تو مسجد میں ہو یا درس گاہ میں ہو یا تعلیم کی جگہ پہ ہو یا تقریر و بیان کی جگہ پر ہو، وہاں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے، دل و دماغ مجلس میں حاضر رکھیے، سنانے والے سے اپنی آنکھوں کو لگائے رکھیے، کان ان کی طرف سٹائے رکھیے، دل و دماغ وہیں حاضر رکھیے۔ یہ طریقہ ہے علم کے اصول کا۔ علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ چیزیں آپ کو یاد رہیں تو کرنا کیا ہے؟ پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے، علم ایک مسلمان پر فریضہ کی حیثیت رکھتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ اتنا علم حاصل کرنا لازم و ضروری ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز وہ کر سکے۔ سارا علم ایک آدمی حاصل کر لے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو سارا علم نہیں تھا، فاروق اعظم کو سارا علم نہیں تھا، تو ہم عرب کہاں سے کر لیں گے؟ یہی وجہ ہے جب انسان کے اندر ہمدانی کا جذبہ ابھرتا ہے تو وہ انسان کسی بڑے کی بڑائی کا خیال نہیں رکھتا، جو مسئلہ ان سے دریافت کیا جائے وہ کھلم کھلا بیان کرتا ہے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو۔ وہ سوچتا بھی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہیں معلوم ہو خاموش رہیے، وقت لے لیجیے بعدیں بتائیں گے، لیکن اپنی سبکی محسوس کی جاتی ہے۔ بھرے مجمع میں ہم سے سوال کیا گیا، ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکے، لوگ کیا کہیں اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اسلاف کے اندر یہ بات تھی، لا ادری نصف علم ہے، یہ کہہ دینا مجھے معلوم نہیں ہے یہ آدھا علم ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے ہم بگاڑیں گے نہیں آپ کے سامنے، اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کریں کہ ہم سارے مسئلے کا جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، ٹھیک ہے ہم بعد میں بتا دیں گے۔ احساس ہوگا لوگوں نے ہم سے سوال کیا ہم بتا نہیں سکے، پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، شوق ہوگا، تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا اور معلوم کرے گا۔ ایک بات کی تحقیق کرنے جائے گا بہت ساری باتیں ان کے ذہن و دماغ میں آ جائیں گے۔ تو سارا علم ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتا، الگ الگ عنوان سے الگ الگ باتیں لوگوں کو یاد رہتی ہے، ساری باتیں یاد رہیں نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے سب سے عظیم تر جماعت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اتنی اہم جماعت پیدا نہیں ہوئی اور صبح قیامت تک نہیں پیدا ہوگی۔ ان صحابہ کرام نے بھی ساری حدیثوں کے جاننے کا اور قرآن کی ساری باتوں کے معلوم کرنے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، بلکہ ان سے بھول ہوئی ہے تو ان سے چھوٹے چھوٹے صحابہ نے رہنمائی کی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا پر ہم پر عورت مرد سب پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کریں
جس سے حلال و حرام کی تمیز کر سکے. باقی جو اس کی جزئیات ہیں اور کلیات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس سلسلے میں علماء کرام سے رابطہ کیجیے. تھوڑی سی اور آگے بڑھائیے بات. علم بڑی اہم چیز ہے. جاہل میں اور عالم میں زبردست فرق ہے. میں ایک دو حدیث بیان کر دوں اور آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پر، لفظ جاہل وہاں موجود ہے نہیں، عابد موجود ہے. عبادت کرنے والا انسان عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اس عابد پر عالم کی فضیلت کیسی ہے؟ دو باتیں آپ نے بیان کی. ایک تو یہ کہا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. ستارے بھکبھکاتے ہیں، جھلملاتے ہیں، روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اس سے بڑا چاند ہوتا ہے، چاند کی روشنی سے عام طور سے رات روشن ہو جاتی ہے، لیکن 14ویں رات کو جو چاند ہوتا ہے اس میں پورے طور سے روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. کیا 14ویں رات کی فضیلت، چاند کی فضیلت تو ستارے پر ہے ہی، لیکن 14ویں رات کی فضیلت ستاروں پر کیسی ہے اندازہ لگا لیجیے. کیا ویسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر جس کے پاس علم نہیں ہے، اس عبادت کرنے والے انسان پر عالم کیسی فضیلت ہے. ایک حدیث اور یاد رکھ لیجیے. آپ نے بیان فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر عبادت کرنے والے پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم صحابیوں میں سے سب سے چھوٹے صحابی پر، کمتر صحابی پر. چند منٹ آپ کی صحبت میں اختیار کیا صحابی ہو گیا، بہت بڑا مقام ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام اس ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مقام ان کا ہے. لیکن کہا میں نبی ہوں، میری فضیلت، میں نبی ہی نہیں، میں خاتم النبی ہوں، میری فضیلت تم میں سے جو کم تر درجے کا صحابی ہے کتنی بڑی فضیلت ہوگی اندازہ لگائیے. تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جس طرح نبی کی فضیلت عام امتی پر، جس طرح امام الانبیاء کی فضیلت عام امتی پر، جس سے ان کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں. اب اگر ہم عالم کی فضیلت کو نہ سمجھے تو ہمارا قصور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری صحیح رہنمائی کر دی ہے. دو انداز سے آپ نے فضیلت بیان کر دی ہے. فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عالم جس طرح چاند کی روشنی سے رات روشن ہو جاتی ہے، ان علماء کی موجودگی سے جہالت، کفر اور شرک کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. جس طرح نبی کی آمد سے باطل چیزوں کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے اور غلط چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اسی انداز سے عالم کی موجودگی میں تمام عقائد و نظریات کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے. اس لیے اس کی عظمت کا، اس کی علم کی فضیلت کا خیال رکھتا ہے. ایک انسان عالم ہوتا ہے، سیکھنے والا سیکھ لیا، وہ متعلم ہے جو سیکھ رہا ہے، جو سکھاتا ہے وہ معلم ہے. معلم اور متعلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا، ان لوگوں کے درمیان رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم سیکھتے ضرور ہیں لیکن سیکھنے کا وہ جذبہ نہیں جس انداز ہمیں سیکھنا چاہیے. جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے سیکھنے کا حکم دیا ویسے ہم سیکھتے نہیں. اگر متعلم، سیکھنے والا اپنے استاد معلم کو یہ درجہ دے
کہ ہماری کامیابی اور کامرانی کا سہرا ان کے سر جانے والا ہے، یہ ہمیں اس طرح کی دین کی باتیں سکھلا رہے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ بتلا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اسے اگر اس طرح سمجھیں گے تو اور آسان ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ایک امام ہوتا ہے، سارے لوگ مقتدی ہوتے ہیں۔ امام اللہ کی بارگاہ میں تمام مقتدیوں کا ترجمان اور نمائندہ ہوتا ہے۔ آپ ان پر وشواس کرتے ہیں، وہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے، آپ بھی قبلہ رخ کھڑا ہوتے ہیں۔ وہ رفع یدین کیا، آپ بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ باندھتے ہیں، آپ بھی باندھتے ہیں۔ وہ رکوع میں جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں۔ وہ سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ وہ تشہد و قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں۔ وہ سلام پھیرتے ہیں، آپ بھی سلام پھیرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس انسان کو آپ نے امام مانا ہے اس سے کوئی عمل پہلے نہیں کرتے، بعد میں کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی انسان اس امام سے ایک بھی عمل، چاہے اس کا نانا ہو کہ دادا ہو کہ بابا ہو، کوئی بھی ہو، اگر امام سے آگے کوئی عمل کرے گا، اس انسان کا سر گدھے کی طرح بن جائے گا۔ اللہ نہ کرے حدیث رسول میں اس کی بدعت ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اس کا سر گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ کرتے کیا ہے؟ اب امام سے آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ کہ ہم نے ان کو آگے بڑھا کے رکھا ہے، ہم ان کے پیچھے ہی رہیں گے۔ بھائی جگہ دے دے، آگے بڑھ جائیے جی۔ ہم نے انہیں آگے بڑھایا، اب ان کے پیچھے ہم کو چلنا ہے، پیچھے چلیں گے۔ اب دیکھیے، امام صاحب انسان ہے، وہ تو فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے بھول ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی ہے، نمازیں بھول ہوئی ہے۔ آپ کہیے گا امام کیسے جو نمازیں بھول کرتے ہیں؟ امام الانبیاء سے نماز کی حالت میں بھول ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو ٹوکنے کا طریقہ سکھلایا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ امام صاحب کو رکوع کرنا تھا، سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ 2 سجدہ کرنا تھا، ایک ہی سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں۔ 2 رکعت پر بیٹھنا تو بیٹھے نہیں، وہ اٹھ جا رہے ہیں۔ 3 رکعت میں ان کو کھڑا ہونا تھا، اٹھے کھڑے نہیں، بیٹھ جا رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اور کچھ بولتے ہیں؟ نماز پڑھانے والا امام آپ کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، آپ نے اسے آگے بڑھا کے رکھا ہے، انسان ہونے کے ناطے ان سے بھول ہو رہی ہے۔ آپ نماز میں نہیں کہتے امام صاحب کیا نماز پڑھاتے ہیں، بھی رکوع کرنا تھا، آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ اب کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ غلطیوں سے پاک اللہ ہے۔ یہ اشارت امام صاحب آپ سے بھول ہو رہی ہے، پاک تو اللہ ہے، آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ بغل میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں، عورتیں بھی اگر اس غلطی کو سمجھ رہی ہے کہ امام صاحب سے بھول ہو رہی ہے، تو امام صاحب کی بھول کو بتانے کے لیے عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی، وہ تالی پیٹے گی۔ امام کو بھی بیدار مغز ہو کے نماز پڑھانا ہوگا۔ اگر ان سے بھول ہو رہی ہے اور کسی مرد کی جانب سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، انہیں فوراً اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور خواتین کی جانب سے تالی کی آواز سنائی دے رہی ہے، فوراً سوچنا ہوگا کہ ہم سے کیا بھول ہو رہی ہے۔ امام صاحب بھی بیدار مغز ہیں اور مقتدی اور مقتدیات بھی بیدار مغز ہیں، لیکن ٹوکنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ۔ امام صاحب غلطی سے پاک نہیں، ہم غلطی سے پاک نہیں، ہمارا باپ دادا غلطی سے پاک نہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار غلطی سے پاک نہیں، غلطی سے پاک تو اللہ ہے۔ مطلب کہ امام صاحب آپ سے بھول ہو گئی، سدھار لیجئے۔ امام صاحب فوراً سوچتے ہیں کیا ہوا بھائی، تو جلدی سے غلطی کا ازالہ کرتے ہیں اور جس جگہ جانا تھا وہاں چلے جاتے ہیں۔ بیٹھنا تھا تو بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھنا تھا تو اٹھ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں نماز کی خامی کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو 2 مرتبہ کرتے ہیں اور سلام پھیر کے نماز ختم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے نا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا
کہ جس کو آپ نے امام بنایا اگر اسی چیز کو باہر لے آئی، امام صرف مسجد کا امام نہیں ہوتا، وہ سماج کا امام ہوتا ہے، وہ معاشرے کا امام ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ امام سے اگر بھول ہو رہی ہو تو امام کو اسی انداز سے بتانا ہوگا۔ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، انہیں تم طلاق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ان کی عزت کو اچھال نہیں سکتے، بلکہ ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہوئے بڑا بے احترام سے کہہ سکتے ہیں آپ سے یہاں پر بھول ہو رہی ہے۔ جس طرح نماز میں آپ نے کہا سبحان اللہ، اگر اسی ماحول کو اب مسجد کے باہر لے جائیے، ایک ماحول تو مسجد کا ہوتا ہے، دوسرا ماحول محلے کا ہوتا ہے۔ محلے میں اکثر و بیشتر لوگ شدر بے مہار کی طرح ہوتے ہیں، ایسا اونٹ جس کے ناک میں لگام نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، اگر وہاں کوئی آپ کا بڑا پہنچتا ہے، آپ کا امام پہنچتا ہے، آپ کا معلم پہنچتا ہے، آپ کا عالم پہنچتا ہے، آپ کو ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ پھر آپس میں برتاؤ کیسے ہونے چاہیے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حصول علم کے لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بہترین مدرسہ، سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بنیادی مدرسہ مسجد نبوی ہے، اور اسی مسجد نبوی سے تمام مساجد کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر انسان اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے اور دین سیکھتا ہے، تو دین اسی نہج پر ہمیں سیکھنا چاہیے جس نہج پر اللہ نے اپنے رسول کو سکھانے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہناتے ہوئے عوام و خواص کو سکھایا ہے۔ کیسے سکھایا بھائی؟ کہ ڈانٹنے کی ضرورت پڑی تو ڈانٹا بھی ہے، کبھی پیار محبت سے بات بیان کرنے کی ضرورت پڑی تو پیار محبت سے بھی سمجھایا ہے، کبھی اکیلا بات کرنے کی نوبت ہے تو اکیلا بھی سمجھایا ہے، کبھی مجمع میں بتانے کی ضرورت پڑی تو مجمعی میں سمجھایا ہے۔ جس کو اپنا سردار مان لیں گے، جس کو اپنا امام مان لیں گے، جسے اپنا رہبر و رہنما مان لیں گے، اگر وہ آپ کی اصلاح کی خاطر آپ سے کوئی بات کہتا ہو تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے وہ ہمارے حق میں مخلص ہیں، وہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں اور ہمیں غلطیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو اگر آپ باہر کی دنیا میں لے جائیں گے، مسجد کے باہر کے ماحول میں لے جائیں گے، اب غور کیجیے، ایک چیز علمی طور پر سیکھنا ہے اور ایک عملی طور پہ سیکھنا ہے۔ ہم نے تقریر کر دیا، آپ نے علمی اعتبار سیکھ لیا، یہ تھیوری ہے۔ ہم نے کر کے بتلایا، وہ علمی کے ساتھ ساتھ عملی ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا ایک ساتھ کھڑے ہوئے، امیر غریب کالا گورا سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، کندھا سے کندھا ملاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں سٹاتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ چھوٹا آدمی ہے، چھوٹی ذات کا آدمی ہے، ہم بڑے آدمی ہیں، بڑی ذات کا آدمی ہے، کچھ نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے۔ نماز آپ نے پوری ادا کر لی، سلام پھیرنے کی باری آتی ہے تو انسان دائیں بائیں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیوں کہتے ہیں؟ حدیث رسول میں یہ طریقہ سکھلایا گیا، آپ نے سلام کر دیا دائیں والے کو بھی بائیں والے کو بھی۔ بھائی نماز پڑھتے ہوئے ہماری ذات سے اگر کسی قسم کی تکلیف آپ کو پہنچی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی میں رکھے، اللہ آپ پر رحمتوں کا برکھا برسائے، آپ کو برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ اور غلطی کے ازالے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دائیں والے سے بھی کہہ دیا، بائیں والے سے بھی کہہ دیا، سارا معاملہ پرسکون ہو گیا۔ اگر آپ کے پاؤں سے کسی کے آدمی کا پاؤں چھپ گیا ہوگا، آپ کے سجدہ میں جانے کے نتیجے میں طاقتور کسی کمزور کا دھکا لگ گیا ہوگا، تو آپ نے غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورنہ اب مسجد سے باہر نکلیے۔ اب کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کسی نے آپ سے کچھ کہا اور تم تڑاک شروع ہو گیا، ابھی جو آپ نے مسجد میں سیکھا تھا وہ مسجد ہی میں رکھ دیا، باہر اس کو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگ مسجد میں آتے ہیں تو اپنے کپڑے کو، پاؤں والے کپڑے، نیچے والے کپڑے کو فولڈ کر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد جب جانے کی باری آتی ہے پھر کھول دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ دین یہی تھا، یہی رہنے دو، ویسے ہی تھا، ہم چلے آتے ہیں۔ یہاں لے کے لیے کے آئے تھے نہیں، دروازے کے باہر چھوڑ دیا تھا، یہاں سمیٹ کے رکھا ہے، پھر یہاں سمیٹ کے چلے آتے ہیں۔
نہیں، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں جو آپ نے سیکھا ہے وہ زبان سے سیکھا ہو یا کر کے دیکھا ہو، تھیوری کی شکل میں ہو یا پریکٹیکل کی شکل میں، علمی صورت میں ہو کہ عملی صورت میں، سیکھنے سکھانے کی دونوں صورتیں۔ اگر اس طرح آپ نے سیکھ لیا ہے تو اس سیکھنے کا اعتبار کیجئے اور اپنے بیگانوں تک بڑے اچھے انداز میں پہنچائیے۔ سیکھیں گے کس سے آپ؟ آج کل سیکھنا سکھانا بھی ایک معمہ بن گیا ہے۔ علم کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کون سا اچھا اسکول ہے اپنے بچوں کے ایڈمیشن وہی کرائیں گے، ٹیوشن پڑھانے کی باری آئے کون سا بہترین ٹیوٹر ہے ہم اسے اپنے گھر میں لائیں گے یا اپنے بچے کو وہاں بھیجیں گے، ہوتا ہے نا؟ کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اس سبجیکٹ کے لیے اسی انداز کے ٹیچر کی کھوج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کو پڑھواتے ہیں، اس کا رزلٹ آپ کو بہتر ملتا ہے۔ دین سیکھنے سکھانے سے متعلق کچھ باتیں جب آتی ہیں، ہر غیر نتھو خیرے سے دین سیکھتے ہیں۔ آج کل دین سیکھنے کا شوق چل رہا ہے تو شاید گوگل سے پوچھتے ہیں، وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ بالا داغ ہے، وہ محدثین اعظام نے جو قربانیاں دی ہیں اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے احادیث رسول اللہ کو جمع کیا ہے، جنہیں اپنے زمانے میں لوگوں کو پڑھایا ہے اور باضابطہ ان کی شاگردان نے لوگوں تک اسے پہنچایا ہے، وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا اور گھر بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، دکان بیٹھے، مکان بیٹھے، کہیں سڑکوں کنارے بیٹھے ہوئے کھٹاکھٹ ٹیپ کیا، سے گوگل صاحب نے پوچھ لیا اور گوگل سے کچھ آپ کو ملا، اسی پر فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیا۔ 10 سال 15 سال 20 سال جو ائمہ اور جو طلبہ اور جو معلمین مدارس کے اندر اس کی چٹائیوں کو توڑتے رہے، یاد کرتے رہے، اس کا بدن آپ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بات سخت ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا، یہ فتنہ بڑا زوروں پر پھیلا ہوا ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کئی علماء یا کئی صحابہ یہاں بیٹھے رہتے، ایک مسئلہ دریافت کر دیا، ان سے پوچھ لیجیے، وہ بولتے ان سے پوچھ لیجیے، وہ بولتے ان سے پوچھ لیجیے۔ سب اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے لوگ موجود، وہ بتائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا جس سے پوچھا گیا سوال پھر وہیں چلا آتا تھا، کیوں؟ ہر آدمی مسئلہ بتانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتا تھا۔ ہمارے سب مفتی بنا ہوا ہے، 2 4 6 کتاب پڑھ لیا اب مفتی بن گئے، فتویٰ بگاڑنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ گمراہی ہے، اس گمراہی کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ جن علماء نے باضابطہ علماء کے سامنے ذان و تلمس طے کیا ہے اور سیکھا ہے اور پڑھا ہے، اسے یاد کیا ہے، اس کی قدر منزلت کو پہچانیے، سوالات انہی سے کیجئے، ان کو وقت بھی دیجئے کہ اگر ابھی نہیں ہوتا ہے تحقیق کر کے بتلائیے۔ اب ایسا نہیں کہ ابھی دیجئے ابھی بتا دیجئے اور کچھ اس کا آتا ہوتا نہیں ہے۔ اتنے بڑے علامہ زماں کہلاتے ہیں اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، جتنے سوالات کی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ہمیشہ ہر بات مستحضر نہیں رہتی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ پوچھ دیجئے معلوم ہی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے، 3 سوال ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا، روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کیا ہے، اس طرح کے سوالات تھے۔ آپ نے کہا کل بتاؤں گا، نہیں معلوم تھا تب تو بولا کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو 15 دنوں تک اللہ نے جھلا دیا۔ اب انتظار کیجئے 15 دن، اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کیا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک الا ان شاء اللہ، کسی کام کے بارے میں مت کہیے کہ میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ ضرور کہیے۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، جب اللہ نے بتلایا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ کبھی کبھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وقتی طور سے دماغ وہاں پہنچتا نہیں ہے، اسے سوچنے سمجھنے کا تو موقع دیجیے۔ وہ کمپیوٹر کا کرسر نہیں ہے کہ جہاں ڈالا اور ہمارے سامنے چلا گیا۔ ذہن و دماغ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، سکون و وقار کے ساتھ وہاں تک پہنچنے دیجیے تاکہ وہ آپ کو صحیح رہنمائی کر سکے۔
تو اگر صحیح علماء سے آپ نے دریافت کیا، انہوں نے علمی دیانت کے پیش نظر آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ، تو آپ کہہ دیتے ان کے پاس کچھ علمی نالج نہیں ہے، تو فلاں صاحب سے پوچھتے ہیں، جو پوچھتے ہیں فوراً جواب دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ بکتا ہے وہ زیادہ ٹھوکریں بھی کھاتا ہے۔ جیسے فتنہ چلا ہوا ہے، آپ کے پاس جو صحیح اہل علم ہے ان سے مسئلہ دریافت کرنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، لیکن جس کا نام پرچار کی شکل میں آپ کے پاس آ گیا، سوشل میڈیا کی صورت میں آ گیا، ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے سے آ گیا، یہی بہت بڑا علامہ ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ علم سیکھیے، سکھائیے، وہ طریقہ اپنائیے کہ ذہن میں تلمس طے کیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اور اس طرح بٹھائیے کہ لگے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، اگر آتا بھی ہے تو لگے آپ کو کچھ نہیں آتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، بہت مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی پہلی حدیث، حدیث جبریل کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، اس سلسلے میں چند باتیں کروں گا۔ دین کی مجلس میں اگر آپ کو بیٹھنا ہے اور دین سیکھنا ہے تو اپنی اپنی بساط و وسعت کے مطابق ذہنی اور فکری، ظاہری، باطنی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ کیسے؟ صحابہ کے مجمع میں آپ تشریف فرما ہے، اصطلع علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، ہمارے درمیان ایک صاحب تشریف لائے، ان کی جو کیفیت بیان کیا ہے، ان کے جسم پر صاف شفاف کپڑا ہے، ان کے سر پہ جو بال ہے بالکل کالا ہے، اس میں کوئی گرد و غبار نہیں ہے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اور اگر دور سے آیا ہوگا، ریگستانی علاقے سے آیا، تو کم سے کم ان کے جسم پر تو کچھ داغ دھبے ہونے چاہیے، گرد و غبار ہونے چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبریل ہے، فرشتوں کا سردار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لا رہے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے پیغام لانے والے فرشتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دین سکھانے کا سوال و جواب کے انداز میں ایک طریقہ دیا ہے۔ کس طریقے سے دین سیکھا جاتا ہے، جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں اس سے بے تکلف بھی ہوئیے، ان کا ادب و احترام کا خاص خیال بھی رکھیے۔ اسی طریقے سے جبریل صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے، آپ بھی نماز کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اسی طرح سے بیٹھ گئے، بلکہ اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سٹا دیے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھا، اپنے دونوں رانوں پر رکھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر رکھا، دونوں قسم کی باتیں حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند سوالات کیے۔ اس پر بہت سے علماء نے بیان کیا کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال، ان کے کپڑے پاک صاف، ان کے بال پہ گرد و غبار نہیں، دین کی مجلس میں آنا ہو، اس طریقے سے ظاہری صفائی کا بھی خیال کیجئے، اور اگر ظاہری صفائی کا خیال کر سکتے ہیں تو باطنی صفائی کا بھی خیال رکھیے۔ مطلب کیا ہوا؟ باطن میں اگر میل لے کر آئیں گے، نفرت لے کے آئیں گے، عداوت و دشمنی لے کے آئیں گے، منافقت کی بیماری اور مرض لے کے آئیں گے، کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ سوال کیجئے، بالکل بے تکلف ہو کے سوال کیجئے، سوال کرنے میں جھجکجائیے مت، اور اگر آپ کی بات کا جواب مل جائے اب اس کی تصدیق بھی کیجئے۔ سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا، کہتے صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کہتے ہیں فَعَجَبْنَا لَهُ أَن يَسْأَلَهُ وَيُصَدِّقَ، ہمیں تعجب ہوا، یہ سوال بھی کرتا ہے، جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ صحیح بات ملے تو ماننے کی کوشش بھی تو کیجیے گا۔ اگر دل میں نفرت لے کے آئیں گے، جتنی بھی صحیح باتیں آپ کو بتا دی جائے، پنچ کی بات سر آپ کو پر پھوٹا وہی گاڑیں گے، اسے کام نہیں چلتا ہے۔ خالی ذہن لے کے آئیے، پاک صاف دماغ لے کے آئیے،
صحیح سالم دل لے کے آئیے، شرح صدر کے ساتھ گفتگو کیجیے، جو باتیں آپ کے سامنے پہنچائی جائیں اس بات کو اچھے انداز میں سنیے اور پھر اس کے بعد اسے فروغ دینے کی کوشش کیجیے۔ سوالات ہوئے، آپ نے جوابات دیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، پھر قیامت کیا ہے، اس کے علامتیں کیا ہے، طریقہ آپ نے جانا۔ مجلس میں آ کر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی کے انداز میں سوال کیا اور آپ نے اسی انداز سے جواب دیا۔ اگر مجمع میں کوئی آدمی آ جائے، یاد رکھیے گا، مجمع میں اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے، آپ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی آدمی آیا اور امام کے قریب آ کر سوال کرنا شروع کر دیا، آپ اس انسان کو سوال کرنے سے روک نہیں سکتے، ان کو سوال کرنے دیجیے، اور سوال کرنے کے بعد اگر وہ تصدیق کرتا ہے تب بھی نہیں کہہ سکتے تم کو معلوم ہے تمہیں ہمارے امام کے امتحان لینے کے لیے آئے، نہیں، ان کو سننے دیجیے۔ اس حدیث کے اخیر میں جائیں گے، کہتے ہم لوگ تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے کہ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، جانتے ہو کون ہے؟ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تمہارے پاس آئے تھے جو سوال و جواب کے پیرائے میں تمہیں دین سکھلا رہے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر امام، معلم، استاذ کسی سوال کرنے والے انسان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور وہ اس کی جانب سے تصدیق بھی کر رہا ہے، سوال کرنے والا انجان بھی ہے، تو آپ خاموش بیٹھے رہیے، اپنی جانب سے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری مجلسوں کا برا حال ہی ہے کہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان سے کوئی انسان سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، تیسرا جواب دیتا ہے، وہ بیچارہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، ہم جواب دیں، کیسے جواب دیں؟ اصول سیکھیے، طریقہ جانیے، ضابطہ پہچانیے۔ کسی بڑے کے سامنے آپ کو زبان کھولنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، جس سے سوال کیا گیا انہی سے سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ آج اس طریقے کا فقدان ہمارے یہاں ہے، نتیجے کے طور پر ہم سب شتر بے مہار بنے بیٹھے ہیں، ہر ایک انسان اپنے آپ کو علامہ زماں بنا بیٹھا ہے اور یہ سوچتا ہے تو 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں گوگل پر، اس طرح سے نیٹ پر، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی معلومات فراہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، جبکہ آپ کے بعد وہ شعور بھی نہیں ہے کس کی بات سنی جائے، کس کی بات لی جائے اور کس کی بات کو چھوڑ دی جائے۔ ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا۔ وہ علماء، وہ محدثین، جو مدرسین، جو پڑھاتے ہیں بخاری و مسلم، وہ مدرسے میں کنارے میں اس طرح بیٹھے ہوئے سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، انہی کے پڑھانے کا فیض ہے کیا علامہ زماں بنا بیٹھا ہے، بچانے کے بعد گفتار نہیں ہے، بات کرنے کے پورے دور سے ہمت نہیں ہے، بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، احادیث نبویہ پڑھاتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں بچوں کے ذہن و دماغ میں پیوست کرا دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ عام طور سے 2-4 تقریر کرنے والا آپ کے سامنے آتا ہے، اب اسے سمجھتے ہیں کہ جماعت کا بہت بڑا مبلغ انسان ہے اور اس کے پیچھے لاکھوں روپے کا آپ کا سرما ہوتا ہے اور اس کے پیچھے گھومنا شروع کرتے ہیں۔ اور انہیں اساتذہ کرام کی تو خبر لیجئے کہ جن کے سکھائے ہوئے طالب علموں کے یہ سکھایا ہوا آدمی ہے یا اس سے کچھ خوشا چی کیا ہوا آدمی ہے، تب یہ آپ کے سامنے بڑا اللہ بنا بیٹھا ہے۔ اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو قال اللہ اور قال رسول میں صرف کر دیا اور بالکل ویسی زندگی گزارتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے علم کے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ قسم کھا لے لَوَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّ، ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، جنہیں کپڑے یوں ہی دوئی، اور اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ قسم کھا کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کے قسم کو پورا کرتا ہے، اسے حادث نہیں ہونے دیتا۔ وہ مقام ان مدرسین کا ہے اور ان اساتذہ کرام کا ہے جو مدرسے کے کسی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وہاں تک تو پہنچ نہیں ہے، کبھی آپ کو توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ ایسے مدارس کا جائزہ لیا جائے جب بخاری پڑھایا جاتا ہے، ان استاد کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور وہاں کے طلبہ اپنے اوقات کو کس طرح بسر کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جنہیں ماں کی محبت ملنی چاہیے، باپ کا پیار ملنا چاہیے، بہنوں کی شفقت ملنی چاہیے اور اس کے بعد دوست احباب کی رحمتیں ملنی چاہیے، وہ اپنا کپڑا صاف کر رہا ہے، اپنے کپڑے کی استری کر رہا ہے، وہ برتن صاف کر رہا ہے، وہ پلیٹ صاف کر رہا ہے، خود نہاتا دھوتا ہے، لین لگ کے کھڑا ہو کے کھانا لیتا ہے اور وہ سیکھ کے آتا ہے آپ کے سامنے، آپ اسے بے عزتی کرتے ہیں۔ ان کو تو کبھی جانیے
وہ طریقہ ہے مدارس میں ادب و احترام کے سیکھنے اور سکھانے کا، وہاں سیکھتے بھی ہیں، اور وہی مدارس آپ کو علماء فراہم کرتے ہیں، مدرسین فراہم کرتے ہیں، خطبہ فراہم کرتے ہیں، خطیب اور اسپیکر آپ کو دیتے ہیں۔ آپ اس چیز کو جڑ کو بھولے ہوئے ہیں اور اس کی بھنگی کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اسی انداز کی چیز آج ہمارے درمیان ہے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ علماء مشہور ہو گئے، علماء ہو کہ نہ ہو لیکن علماء کے نام سے بشکل علماء ہیں، اور ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں، احادیث کو قطر بیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے، ہم اسی کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جو علماء کتابی شکل میں آپ کے سامنے رہتے ہیں، کتاب سنتے، اس کو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کے پیچھے گھومتے ہیں، جن کے پاس علمی کوئی معیار نہیں ہوتا، وہ صرف چلتا رہتا ہے اور بکتا رہتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن اتنی باتیں یاد رکھیے گا کہ ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا ہے۔ علماء سے رشتہ جوڑیے، انما العلم بالتعلم، سننے سنانے ہی سے نہیں، سیکھنے سکھانے سے علم آتا ہے۔ علماء کے سامنے، محقق علماء کے سامنے، پرخلوص اور مخلص علماء کے سامنے بیٹھیے، ان کا ادب و احترام کیجیے، ان سے دین سیکھیے، ان سے تعلیم حاصل کیجیے، اور اس کے بعد اسی چیز کو فروغ دینے کی کوشش کیجیے۔ اس میں جو کیفیات آپ کے بننے چاہیے اس پر خصوصی توجہ دیجیے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں دین سیکھنے کا حکم کس طرح دیا۔ اللہ کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دین کا شعور بخشتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر دین کی سمجھ چاہتے ہیں تو اللہ کا فرما بردار بنیے، ائمہ کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو یاد کیجیے، اسے فروغ دینے کی کوشش کیجیے۔ بات اخیر میں ختم کر دوں، علم اس کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا، آدم کو استاد بنایا گیا، فرشتوں کو شاگرد بنایا گیا۔ اب مقتدی ہو کے شاگرد ہو، اپنے امام کا ادب و احترام کو خیال کیجئے، سجدہ کرنے کی عادت نہیں ہے، مطلب ادب و احترام کیجئے۔ اس علم کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، جب انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتلائی، جب ان کے پاس علم نہیں تھا، بڑے خوبصورت تھے، پوری دنیاوی زندگی، پوری دنیا کا آدھا حسن و جمال ان کے پاس، لیکن وہ آدمی کوڑی کے بھاؤ میں بیچ دیا گیا جب ان کے پاس علم نہیں تھا، اور جب علم آیا ہے تو عزیز مصر بنا دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، ملک سبا کے تخت کو لانے کی باری آئی، جنات نے کہا، جس کے بارے میں ہم سمجھتے بڑا پاورفل ہے، کہاں 2-4 گھنٹے کا موقع دیجئے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتے، کہنے دیری ہو رہی ہے۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، پلک جھپکنے کی دیری میں آپ کی خدمت میں ملک سبا کے تخت کو تقریباً 1500 کلومیٹر کی دوری سے میں حاضر کرتا ہوں، اور کر دیا حاضر۔ کون تھا وہ؟ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ علم حاصل کیجئے، دینی اور دنیاوی فضیلتوں کو اور کامرانی کو حاصل کیجئے۔ صرف دین اس لیے سیکھیے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دین کو دین سمجھ کے سیکھیے کہ جس کے نتیجے میں یہاں بھی کامیابی ملے گی اور وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم دین سیکھتے ہیں بگھارنے کے لیے، شان جتانے کے لیے، اپنی بڑائی کا اظہار کے لیے، یہاں بھی تباہی ہے اور وہاں بھی تباہی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے خصوصی گزارش کرتے ہیں کہ دین کو دین سمجھ کر سیکھیے، دین کو دیندار سے سیکھیے، دین کو قابل عالم سے سیکھیے، دین کو کتابی عالم سے سیکھیے، دین کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے ماہر سے سیکھیے۔ ہر غیروں کے سامنے جا کر ان کی باتوں کو دین نہ سمجھیے، بلکہ دین وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے۔ اگر ہم نے کوئی بات کی غلط کہی ہے، وہ غلط ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اگر کسی نے بات کہی اور صحیح بات کہی، وہ صحیح بات ہے۔ اس صحیح اور غلط کی تمیز آپ کو کتابوں سے کرنا چاہیے، احادیث نبویہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ اس سے رشتہ ناطہ جوڑیے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سارا کام علماء کی رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ اسی مناسبت سے جمعیت اور جماعت کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آئی ہے، اور اسی مناسبت سے اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ ہم
شیطان کی طرح نہ ہو جائے کہ کسی کے پیچھے دوڑ جائے یا اپنے پیچھے کسی کو گھما لے. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق علم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کس سے ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے، سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا، دنیا میں فائدہ ملے نہ ملے، آخرت میں فائدہ کا اعتبار کرنا ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.